أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان کا ایک طویل سا عرصہ گزار دیا ہے۔ کئی سارے لوگوں کو یہ فائدہ نہیں پہنچا، یہ موقع نہیں مل سکا جو انہیں بھی کبھی ملا کرتا تھا، اور کئی سارے لوگ ہمارے درمیان سے رخصت بھی ہو گئے۔ بہت سارے لوگ اسی عرصے میں بیمار پڑ گئے جس کی وجہ سے وہ اس بابرکت مہینے کی سعادت سے محروم ہو گئے۔ حضرات، زندگی کا جو دو پہلو ہے، ہر آدمی کو اسے اپنے مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں کا ایک جو اہم پہلو ہے وہ شکر کا پہلو، جو ہماری زندگیوں میں سے، جو ہماری گزرتی زندگی میں ناپائید ہے۔ انسان کی زندگی بابرکت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اس عظیم نعمت شکر کی نعمت کو مد نظر رکھے۔ ہم میں سے کئی سارے لوگ
اپنی زندگی میں بے برکتی کا شکایت کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں بے برکتی کی وجہ کیا ہے؟ اسی کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اسباب، اس سے بچنے کے اسباب کیا کچھ ہیں وہ بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو زیادہ شکایت ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں وہ وقت کی کمی، وقت کی قلت کی شکایت ہوتی ہے۔ وقت کی قلت کی شکایت ہم میں سے ہر کسی کو ہے۔ حالانکہ اگر سلف صالحین کی زندگی پر غور کیا جائے اور ہماری زندگی کا مقارنہ کیا جائے تو ان کی اور ہماری زندگی بالکل قریب تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی زندگی میں 25 گھنٹے اور ہماری زندگی میں 24، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگیوں میں برکت ہوا کرتی تھی، ان کی زندگی بابرکت زندگی ہوا کرتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کی اطاعت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان پر پیروی کرنا تھا۔ ہماری زندگیوں کا جائزہ لیتے چلیں۔ اگر وقت کی شکایت ہے تو اس پر ذرا غور کیجئے، ہماری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے، ہماری زندگیوں کی مصروفیت کن کاموں میں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگیوں کی مصروفیت اکثر جو ایک فتنہ ہے اس میں مشغول ہے۔ ہمارے لیے ایک صفحہ قرآن کا پڑھ لینا بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ اگر ایک صفحہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے ایک پارہ پڑھنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ آج کتنا تلاوت کیے ہیں تو وہ ایک پارہ اگر کہہ لے گا تو اس کے لیے وہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ سلف صالحین کی بات کیا تھی؟ سلف صالحین اپنی زندگیوں میں پڑھنا تو دور کی بات بلکہ کتابوں کا لکھنا ان کی زندگیوں میں عام ہوا کرتی تھی۔ وہ کتابوں کا ورق ورق لکھ لیا کرتے تھے اپنی ایک دن کی مدت میں۔ حضرات، یہ تھی ان کی زندگیوں میں برکت اور ہماری زندگی کی حالت۔ اسی طریقے سے وقت کے بعد اگر دیکھا جائے تو کاموں میں بے برکتی، کاموں میں اتنی بے برکتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کام کرتے کرتے وقت گزر جاتا ہے لیکن کام ادھورا کا ادھورا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ جبکہ سلف صالحین کئی مدتوں میں، بہت چھوٹی سی مدت میں بڑے بڑے کام کر گزرے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم جب سلف صالحین کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی مدت میں اتنے صفحات مشتمل کتابیں لکھ دیتے ہیں، لکھ گزرے ہیں، جن کو پڑھنے سے، جن کا معلوم حاصل کرنے سے ہمیں بالکل حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ان کی زندگی میں کس طرح واقع ہوئی۔ حضرات، اسی طریقے سے ہماری زندگیوں میں مال میں بھی بے برکتی ہے۔ مال میں کس طریقے سے بے برکتی؟ ہم مال کماتے ہیں، کئی طریقے سے کماتے ہیں، لیکن ہمارے مال میں بے برکتی ہوتی ہے۔ وجہ کیا؟ ہمارے مال جس طریقے سے کمانا ہوتا ہے، جہاں سے کمانا ہوتا ہے، جس حلال ذریعے سے کمانا ہوتا ہے، وہ نہیں باقی رہتا، بلکہ اس کا لحاظ ہم نہیں کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ اسی کی وجہ سے ہماری زندگی میں بے برکتی نظر آتی ہے۔ ہم کماتے ہیں لیکن وہ بیماریوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، علاج اور معالجے میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارا کمانے کا طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں اور ہمارے مال میں بے برکتی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں بے برکتی نظر آتی ہے۔ ہمارے گھروں میں بے برکتی اس طریقے سے کہ ہم کماتے ہیں، ہم اپنے بال بچوں کے لیے کماتے ہیں لیکن ان کی اطاعت نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ بے برکتی کی وجہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا کچھ اسباب ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ذریعے سے کیا کوتاہیاں نظر آتی ہیں، ان پر غور کرتے چلیں۔ حضرات، اگر ہمارا مقارنہ، ہمارا کمپیریزن اگر پچھلی قوموں سے کرتے چلے جائیں
تو ہمارا بھی حالت کچھ ان کے طرح ملتا جھلتا نظر آتا ہے. جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی. نوح علیہ السلام 950 سال برس تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن ان پر ایمان لانے والی صرف 70 یا اس سے کچھ زیادہ تھی. اس لیے جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر ان پر عذاب کا فیصلہ ہوا تو اس وقت وہ قوم عذاب کا شکار ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ وہ قوم نوح علیہ السلام کی اطاعت کرنے سے دور رہی. اور ہماری زندگی کو دیکھتے چلے جائیں تو ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہماری زندگی میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم اس کو اپنے لیے مشکل سمجھ رہے ہیں. تو ہماری زندگی میں عذاب کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہی بے برکتی ہماری زندگیوں میں عذاب کی شکل میں آ رہی ہیں. کیونکہ پچھلی قوموں میں جب عذاب آتا تو عام شکل میں آ جاتا تھا اور پوری قوم کو ہلاک کر دیتا تھا. لیکن یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو مکمل ایک تہس نحس کرنے سے اللہ سے دعا مانگی کہ میری قوم کو مکمل جس طرح پچھلی قوموں کو مکمل طرح ہلاک کر دیا جاتا تھا اس طریقے سے میرے قوم کو ہلاک نہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی. حضرات اسی طریقے سے قوم عاد ان کے اندر بغض اور عناد تکبر کی مرض تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ تکبر ہمارے اندر کس طرح ہے؟ ہمارے اندر اس کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو کوئی اپنے پیجامے کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے تو وہ جہنم کے ایندھن کا سبب بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تکبر کی علامت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پیارے نبی کو اس کی وعید سنانے کا حکم دیا. تو جس طرح عاد جو قوم ثمود تھی، یعنی قوم عاد جو کہ اللہ کے چیخ و پکار کا باعث بن کر ہلاکت کا سبب بنی، تو ہماری زندگیوں میں کیوں کر بے برکتی نہ ہو جبکہ ہم تکبر کے کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے قوم صالح یعنی ثمود، یہ قوم اس کی نافرمانی کیا تھی؟ یہ اللہ کے معجزے کو انکار کیا. جب صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا اور معجزے کے آنے پر اس پر ایمان نہیں لائی بلکہ اس کی انکار اور نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کیا. تو ہماری نافرمانی کیا ہے؟ ہماری نافرمانی اللہ کے بہت بڑا جو معجزہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب قرآن مجید ہے، اس کا انکار کرنا ہے. اس قوم پر عذاب کی شکل میں عذاب آیا اور مکمل طریقے سے تہس نہس کر دیا. ہمارے پاس کیوں یہ عذاب بے برکتی کا سبب نہیں بن سکتا ہے کہ ہم قرآن جیسی بابرکت اور بہت بڑا معجزے کا انکار کرنے والے ہیں. حضرات اسی طریقے سے قارون جو کہ اپنے مال پر فخر کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو کچھ تمہیں مال دیا گیا ہے، جو کچھ تجھ کو مال دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے آخرت کو طلب کر، اس کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کر. تو وہ فخر میں آ کر کہتا ہے کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میرے علم کی وجہ سے، میری اپنی محنت کی وجہ سے دی گئی ہے، میں کیوں اسے اللہ کی راہ میں لگاؤں. لیکن جب ہماری زندگی میں نظر اس کا ڈالتے چلیں تو ہماری زندگی میں بھی اس کا نمونہ نظر آتا ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے مخاطب ہو کر فرماتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ تم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے
اس میں سے اللہ کے جو مال ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ دیا ہوا مال آپ کا اور میرا نہیں ہے، بلکہ یہ دیا ہوا مال اللہ کا مال ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہی مال میں سے اپنے ہی راستے میں خرچہ کر کر اپنے ہی یعنی اپنی زندگی اور آخرت کا فائدہ کر لینے کا مطالبہ کرتا ہے. حضرات، ہماری زندگیوں میں یہ بد عملیوں کا نتیجہ ہے جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں. یہ بڑے گناہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے زندگی میں بے برکتی کا سبب نہ بنے تو اور کیا بنے. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، کہ جو نیک عمل کرے گا، جو نیکی کا کام کرے گا اور اس کو کوئی اور اس کو اپنائے گا، کوئی اور اس کو دیکھا دیکھی نیکی کرے گا، تو کرنے والے بندے کا سبب جو بنا ہے اس کو وہ نیکی پہنچے گا. اور اسی طریقے سے وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جو برائی کا سبب بنتا ہے تو وہ برائی کا سبب بننے والا اس کو بھی وہ برائی لاحق ہوگی. اس کو جو برائی دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کو پہنچتا رہے گا. کیا ہی بہترین حدیث ہے، سمجھنے کے لیے بہت بہترین ہے. کیا ہی بے برکتی اور بابرکتی کا سبب بننے والی چیز ہے. جب ایک بندہ نیکی کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے اسی طریقے سے 10 گنا نیکی لکھی جاتی ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو برائی کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی برائی کا نتیجہ ملے گا جتنا وہ کیا تھا. اس کو 10 گنا برائی کر کے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے. حضرات، تو ہمارے نام اعمال میں جو نیکی لکھی جاتی ہے وہ 10 گناہ لکھی جاتی ہے. تو یہ نیکی کی برکت ہے کہ نہیں؟ یہ نیکی کی برکت ہی تو ہے جو ہمارے نام اعمال میں وزن پیدا کرتی ہے. جبکہ برائی کا سبب جو بنتی ہے تو اس کو اتنا ہی برائی ملتا ہے جتنا وہ کیا ہے. حدیث میں کیا ہی پیارے 2 الفاظ ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے اجر اور جو برائی کرتا ہے اس کے لیے وزر. اجر کا مطلب جو اس کو دگنا دیا جاتا ہے، اور وزر کا مطلب جو وہ برائی کرنے کے سبب اس کے سر پر جو برائی کا بوجھ ہے اس کو وزر کہا جاتا ہے. حضرات، جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک طرح کا بوجھ محسوس کرتا ہے. وہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی سارے اسباب ذکر کیے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا سبب ہے وہ استغفار ہے. ہماری زندگیوں میں استغفار کا بہت بڑا دخل ہونا چاہیے، بلکہ ہم جب بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے لازمی جز بنا دیا ہے. جیسے کہ جب نماز ختم ہوتی ہے جو کہ نیک عمل ہے، جو کہ بہت بہترین عمل ہے، عمل میں جس کا دوسرا رکن ہے، اسلام میں جس کا دوسرا رکن ہے، اس کے اختتام پر جو سب سے پہلے دعا سکھائی گئی ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اسی طریقے سے جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی یعنی مغفرت کا جو لفظ ہے غفرانک، اس کو بتایا گیا ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کئی سارے دعاؤں کے ذریعے ہمارے زندگی میں برکت کا سبب خود بخود داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. حضرات، جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمیں نیکی کے ذریعے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب برائی بھی کر لیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار جیسے دروازہ رکھا ہے جس کو کر لینے سے ہماری زندگیوں میں کیا کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں ذکر کیا ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنی رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بے شک بڑا بخشنے والا ہے اور مغفرت عطا کرنے والا ہے. اس کے بعد
اس کے سبب کیا کیا ملنے والے فائدے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا. اور پانی یہ تمام کے تمام چیزوں کے لیے یہ بہت اہم سبب ہوتا ہے پانی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے لیے مال اور بیٹوں کے ذریعے مدد فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. حضرات یہ ہے استغفار کی برکت. اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں غور کرتے چلے جائیں تو ایک بابرکت زندگی وہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بابرکت انسان کے ذریعے جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ بالکل اس کے ذریعے سے لوگ بھی خوش رہتے ہیں. جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ایک جنازہ گزر رہا تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح، اور دوسرا ایک جنازہ گزرا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستراح منہ. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے کہ ایک کے بارے میں مستریح اور دوسرے کے بارے میں مستراح منہ کہا، تو اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بارے میں نے مستراح منہ کہا وہ دراصل ایک گنہگار شخص ہے جس کے ذریعے سے لوگ پریشان رہتے تھے، دنیا والے پریشان رہا کرتے تھے. دنیا میں جو کچھ موجود مخلوق ہیں، شجر و حجر ہیں، تمام کے تمام اس کے بوجھ سے پریشان ہوا کرتے تھے. جب وہ گزر چکا تو اس سے سارے کے سارے لوگ راحت پا گئے، اسی لیے اس کو دیکھ کر مستراح من کہا. اور جو مستریح کہا وہ نیک شخص ہے جس کے جانے سے لوگ پریشان ہوئے، جس کے جانے سے لوگ تنہائی کا محسوس کرنے لگے. جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک عظیم مثال ہے کہ آپ کے چلے جانے پر صحابہ کی دنیا تاریکی سے بھر گئی. عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور یہاں تک کہہ دیا کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے کہا تو اس کو میری تلوار ہی جواب دے گی. حالات اتنے ناسازگار ہو چکے تھے. تو یہ نیک شخص کی برکت ہی کی وجہ سے ہے جو دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کے جانے کی وجہ سے دوسرے پریشان نظر آتے ہیں. حضرات یہ ایک نیک شخص، اس کے اندر کیا خیر و خوبیاں ہوتی ہیں. ایک نیک شخص جس کے بارے میں کہا گیا احب الناس الی اللہ من انفعهم للناس، کہ ایک نیک شخص وہ ہوتا ہے جس کی بذات خود اس کی زندگی اس کے لیے بابرکت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہوتی ہے. تو جو دوسروں کے لیے نفع بخش زندگی ہوتی ہے وہی ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے، اور مومن کی زندگی بابرکت زندگی ہوتی ہے. اور اسی کے بارے میں سورۃ الاعراف میں فرمایا گیا کہ اگر جو کوئی شخص، اگر اہل قریے والے، آیت کچھ یوں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر یہ قریے والے اللہ پر ایمان لائیں اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کی بارش کھول دے گا، برکتوں کے دروازے کھول دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بتائی ہے، لیکن اس کے لیے صرف اس آیت کو لازم پکڑنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ صرف سورۃ الاعراف کی جو آیت ہے یہ ہماری زندگی میں اگر ہم اس کو لازم پکڑ لیں تو ہماری زندگیوں میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. حضرات اسی طریقے سے برکت کے اور کئی سارے اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب قرآن کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن یہ بذات خود ایک بابرکت کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ یہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. یہ بڑی بابرکت کتاب ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو، تدبر اور تفکر سے کام لو، تاکہ تم اپنی زندگی کو بالکل فلاح اور کامیابی کی طرف لیتے چلے جاؤ. حضرات اسی طریقے سے سنت کی اتباع، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سنت کی اتباع ہمارے لیے لازمی ہے. جیسے کہ
کھانے کی مثال میں جب دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کھاتے ہوئے اللہ کے نام یعنی بسم اللہ سے شروع کرنے کو کہا، اور پھر جب کسی صحابی نے شکایت کی کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کیا حکم دیا؟ اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو مل بیٹھ کر کھانے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے کھانے کو کھاتے ہوئے درمیان سے کھانے سے گریز کرتے ہوئے بلکہ سائڈ سے یعنی اطراف سے کھانے کا حکم دیا، کیونکہ کھانے کے درمیان برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے گرم کھانے کو گرم جو کھانا ہوتا ہے اس کو بھی کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس کے کئی سارے سائنٹیفک فوائد بھی اس کو علماء نے یعنی اس کو سائنسدانوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ حضرات اسی طریقے سے کھانے میں ایک اور سنت ہے جس کو ہم میں سے اکثر بھول چکے ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان ویسٹرن کلچر جو کہ ہمارے درمیان رائج ہوتا نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بھی ایک جو اہم سنت ہے یہ بھی ہمارے درمیان سے مفقود نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چوسنا، جس کی وجہ سے خود یعنی ہماری زندگیوں میں بھی ہماری صحت میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور خود یہ ہماری زندگی میں معنوی برکت کا بھی سبب بنتا ہے۔ حضرات اس طریقے سے سنت کے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اپنانے کا وجہ اتنی برکت نظر آتی ہے۔ جب چھوٹے چیزوں میں اتنی برکت ہے تو اس کے علاوہ جو بڑی چیزیں ہیں ان میں تو بدرجہ اولا ہونا ہی ہے۔ حضرات اسی طریقے سے ناپ تول میں برابری کرنا، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کِلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارِكْ لَكُمْ، کہ تم اپنے کھانوں میں صحیح طریقے سے ترازو اور صحیح طریقے سے ناپ تول سے کام لو تاکہ تمہاری زندگی میں برکت ہو جائے۔ اسی طریقے سے ناحق کسی کا مال لینے سے پرہیز کرنا، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ مال حقہ یبارک لہ فیہ، جو اپنے مال میں سے حق کے مطابق لیتا ہے تو اس میں اس کو برکت دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ذکر کیا یا ابن آدم انفق علیک، کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ صدقہ و خیرات کا برکت ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنا، یہ بھی ہماری زندگیوں میں برکت کا سبب ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول نہار یعنی دن کے شروعات میں جو برکت ہے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہم بارک لہم فی بکورہا، کہ اے اللہ ہماری یعنی اس امت کی جو شروعات کی جو زندگی ہے یعنی دن کا جو شروعات کا دن ہے تو اس میں برکت عطا فرما۔ اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرائے کو جو بھی جنگ میں بھیجا کرتے تھے اس میں بھی اول نہار کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو بھی ہم کام کیا کریں اس میں استخارہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں، اور اسی طرح سے ہم جو بھی اپنی زندگی میں نعمتیں پاتے ہیں تو اس میں شکر کا لحاظ رکھیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سلام کا رواج رکھیں، ہم اپنی زندگی میں ایک دوسرے سے سلام کا رواج رکھیں تاکہ ایک دوسرے کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں خوشیاں پائیں اور برکت کا سبب اپنے لیے پیدا کریں۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں کو ایک مثالی اور بابرکت زندگی بنائیں، اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایک بابرکت اور دوسروں کے لیے نمونہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی روزمرہ جو حالات ہیں اس کو درست فرمائے، اور ہمارے مجبور کو جو بھی ہیں اور جو بھی مریض حضرات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون